پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، بس وہ پتھر کی طرح ہو گئے یا اس سے بھی زیادہ سخت۔ پتھروں میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، کچھ پتھر پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے، اور کچھ پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ اس سے بہتر نہیں جو تم کرتے ہو۔ تفسیر: خدا کے حکم کے بارے میں جو لوگ بحثیں اور تعویلیں کریں ان کے اندر دھیرے دھیرے بے حسی، سنویدنہینتا کا مرض پیدا ہو جاتا ہے، ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ خدا کا نام سب سے بڑی ہستی کا نام ہے۔ آدمی کے اندر ایمان زندہ ہو تو خدا کا نام اسے ہلا دیتا ہے، بولنے سے زیادہ اسے چپ لگ جاتی ہے، مگر جب دلوں میں جمود، جڑتا اور بے حسی آتی ہے تو خدا کی باتوں میں بھی اسی قسم کی بحثیں اور تعویلیں شروع کر دی جاتی ہیں جو عام انسانی کلام میں کی جاتی ہیں۔ اس قسم کا عمل ان کی بے حسی میں اور اضافہ کرتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ ان کے دل پتھر کی طرح سخت ہو جاتے ہیں۔ اب خدا کا تصور، اوتھارن، ان کے دلوں کو نہیں پگھلاتا، وہ ان کے اندر تڑپ نہیں پیدا کرتا، وہ ان کی روح کے بھیتر کمپن پیدا کرنے کا سبب نہیں بنتا۔ پتھروں کا ذکر یہاں تمثیل، اداہرن کے روپ میں کیا گیا ہے۔ خدا نے اپنی کائنات کو اس طرح بنایا ہے کہ وہ آدمی کے لیے عبرت اور نصیحت کا سامان بن گئی ہے۔ یہاں کی ہر چیز خاموش مثال کی زبان میں اسی رب کی مرضی کا عملی نشان ہے جو رب کی مرضی قرآن میں الفاظ، شبدوں کے ذریعے بیان کی گئی ہے۔ پتھروں کے ذریعے خدا نے اپنی دنیا میں جو تمثیلات قائم کی ہیں ان میں سے 3 چیزوں کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے۔ پہاڑوں پر ایک چیز یہ دیکھنے کو ملتی ہے کہ پتھروں کے اندر سے پانی کے سروت بہتے رہتے ہیں جو انتہ مل کر ندی کا روپ اپنا لیتے ہیں۔ یہ اس انسان کی تمثیل ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر بسا ہوا ہو اور وہ آنسوؤں کے روپ میں اس کی آنکھوں سے بہہ پڑتا ہو۔ دوسری مثال اس پتھر کی ہے جو بظاہر سوکھی چٹان معلوم ہوتا ہے، مگر جب توڑنے والے اسے توڑتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے نیچے پانی کا بڑا ذخیرہ، بھنڈار موجود تھا۔ ایسی چٹانوں کو توڑ کر کنویں بنائے جاتے ہیں۔ یہ اس انسان کی تمثیل ہے جو بظاہر خدا سے دور معلوم ہوتا تھا۔ اس کے بعد اس پر ایک حادثہ گزرا، اس حادثے نے اس کی روح کو ہلا دیا، وہ آنسوؤں کے سیلاب کے ساتھ خدا کی طرف دوڑ پڑا۔ پتھروں کی دنیا میں تیسری مثال بھوسکھلن، لینڈ سلائیڈ کی ہے، یعنی پہاڑوں کے اوپر سے پتھر کے ٹکڑوں کا لڑھک کر نیچے آ جانا۔ یہ اس انسان کی تمثیل ہے جس نے کسی انسان کے مقابلے میں غلط رویہ اپنایا۔ اس کے بعد اس کے سامنے خدا کا حکم پیش کیا گیا۔ خدا کا حکم سامنے آتے ہی وہ ڈھہ پڑا۔ انسان کے سامنے وہ جھکنے کے لیے تیار نہ تھا، مگر جب انسان کا معاملہ خدا کا معاملہ بن گیا تو وہ عاجزانہ طور پر سمرپن بھاو سے اس کے آگے گر پڑا۔